وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ رعد کی 14 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے کہ سورہ رعد اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، اور مکی مضامین جو ہے وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا عقلی دلائل میں بڑے واضح واشگاف الفاظ میں اور دلائل میں اہل مکہ کو اپنی ذات اور اپنی صفات کی وحدانیت بتلائی، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، صبر کی کیفیت اور انبیاء کے قصے، یہ مکی صورتوں کے بڑے موضوعات ہیں۔ سورہ رعد میں بھی بالکل قریب ترین انسان کو جو باتیں سمجھ آ سکتی تھیں، اللہ نے ان کی روشنی میں اپنی توحید کو واضح فرمایا۔ آج کی آیات مبارکہ کا بڑا موضوع بھی صرف اور صرف اگر ہم کہیں کہ کیا ہے تو وہ توحید باری تعالیٰ ہے، کہ جو اللہ کو بلاتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کون ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو پوجتے تھے ان کی کیفیت کیا ہے۔ آج 3-4 مثالیں دے کر بڑے کمال انداز میں اللہ نے بات کو سمجھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اگر مشرکین مکہ کے حالات ہم دیکھیں تو خانہ کعبہ اور حرم کے اندر بھی وہ جب بھی عبادت کرتے تو بتوں کے آگے دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتے اور ان کے سامنے سجدہ بھی کرتے۔ آج بڑے پیارے الفاظ میں ایک مثال سمجھائی گئی کہ پیاسے کو اگر پیاس بجھانی ہو اور وہ پانی کے قریب آئے، لیکن پانی کے قریب ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے یا منہ تک پانی نہ پہنچے اور دور کھڑا ہو کے کہتا رہے کہ پانی مجھ تک پہنچ جائے، تو پانی اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی مرادوں کو پورا نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی مثال یہ ہے، لہو دعوت الحق، لہو اسی کے لیے ہے، دعوت الحق جو سچائی کی دعوت ہے اور جو پکارنا ہے اللہ کو، وہی صرف سچ ہے۔ دعا یدعو سے ہی دعا نکلا ہے، تو اسی کے لیے پکارنا ہے۔ یہ لہو کا مصداق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لہو تو یہ جو ذکر صوفیاء کے نزدیک رائج ہے، جس میں کبھی اللہ ہوتا ہے، کبھی ہو ہوتا ہے، کبھی لہو ہوتا ہے، کبھی للہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن مجید کے پروناؤن کی ایک پوری گردان ہے جس کے لیے لہو دعوت الحق، اللہ کو ہی پکارنا سچ ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، واو کا معنی اور الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دونہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ جواب نہیں دیتے، لہم ان کو، ان کی کسی پکار کا وہ اللہ کے علاوہ جو بلاتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، بشیء کسی چیز کا بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، پانی خود ان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے ان کی دعائیں بھی اور عبادتیں بھی کبھی شرف قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں کہ جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ تو قبولیت سے ہی عاجز ہے، وہ تو سینس سے ہی عاجز ہے، اللہ مگر کباسط، کاف کا معنی کی طرح، باسط یبسط کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، باسط پھیلانے والا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ گویا کہ ایسے ہیں کباسط، جس طرح کوئی شخص پھیلانے والا ہو، کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی الماء پانی کے سامنے، پیاسا ہے، پانی اس نے پینا ہے، پانی کے آگے کھڑا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا، پانی دور کھڑا ہے، تو اللہ کے علاوہ جو کسی کو بلا رہا ہے اس کی یہی کیفیت ہے کہ جو خالی ہاتھوں پانی کے سامنے کھڑا ہے لیکن وہ پانی پی نہیں سکتا۔ لیبلغ فاہ وہ اس انتظار میں ہے کہ لیبلغ تاکہ وہ پانی پہنچ جائے، فاہ اس کے منہ تک، تو پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما هو ببالغہ، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، ہوا وہ ببالغہ وہ پانی اس بندے تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ مثال دے کر قرآن نے سمجھایا اللہ کے علاوہ جو کسی کو بلاتے ہیں اور اس کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں کبھی بھی شرف اجابت کو نہیں پہنچتی۔ ایسے ہی ہے
جیسے پانی پینا ہو اور پانی کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں تو نہ وہ پانی تک ہاتھ پہنچا رہا ہے، نہ پانی پیاس بجھانے کے لیے اس کے منہ تک آ رہا ہے، کیونکہ نہ پانی میں وہ کیفیت ہے کہ یہاں چل کے آئے اور نہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ وما دعاء الکافرین الا فی دلال، اور آسان کر دیا، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، دعاء الکافرین کافروں کی دعائیں نہیں ہیں الا فی دلال مگر بھٹکتی پھر رہی ہیں، وہ کیونکہ جس کے آگے مانگ رہے ہیں وہ نہ تو قبول کر سکتے ہیں اور نہ ان کے اندر اس چیز کی کیفیت ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس کا سجدہ بھی کر لیجئے گا۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بغیر قیام کے، بغیر قرات کے، بغیر سلام کے آپ 2 سجدے کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نیت کرتا ہوں اس سجدے کی جو تلاوت کے دوران میں نے آیت سجدہ پڑھی ہے، بس یہ نیت کریں، اس میں قیام نہیں ہے اور اس میں قرات بھی نہیں ہے اور اس میں سلام بھی نہیں، قیام بھی نہیں ہے، قرات بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں ہے، یہ سجدے کی ڈیفینیشن ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آیات سجدہ میں سجدہ ہم کرتے کیوں ہیں، یہ بھی لاجک ہو سکتی ہے کہ آیت سجدہ ہے اور ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 وجوہات ہیں، یا تو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے سجدے کا تب بھی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے جو اللہ کی فرما بردار ہیں، جنہوں نے سجدہ کیا تھا، تو پھر ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سجدہ کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے تاکہ ہم بھی شکر کی کیفیت میں شامل ہو جائیں، یا پھر ان قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ سجدے سے انکار کیا، تب ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں نافرمان بندوں میں شمار نہ فرما۔ یہ تینوں ریزنز ہیں سجدے کی، اب آپ نے ڈھونڈنا ہے اس آیت میں ان تینوں میں سے کون سی بات ہے، سجدے کا حکم ہو، یا ان چیزوں کا تذکرہ ہو جنہوں نے سجدہ کیا ہو، یا ان کا تذکرہ ہو جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکایا تھا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واو کا معنی اور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو جو سجدہ کر رہا ہے یا کر رہی ہیں مخلوقات، من فی السماوات والارض، من کا معنی جو، فی کا معنی میں، السماوات آسمان، والارض اور زمین، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہی ہے، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے کرے یا نہ چاہتے ہوئے کرے، چاہتے ہوئے کرے یا نہ چاہتے ہوئے کرے۔ یہاں سے کچھ مفسرین نے یہ مراد لیا انسان کافر بھی ہو تو اس کا سایہ سجدے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، جیسے انسان چل رہا ہے دھوپ میں تو اس کا سایہ سجدے کی کیفیت میں ہے۔ بعض مفسرین نے اسے یہ مراد لیا ہے کہ کافر چاہے یا نہ چاہے کہ میں اللہ کے آگے جھکوں، اس کا سایہ جھک کر اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا امتحان ہے، لیکن اس کے آگے تو کیفیت نہیں ہے کہ وہ اس کو محسوس کر سکے۔ طوعا وکرہا، تو خوشی سے، وکرہا اور مجبور سے، مجبوری سے۔ میں روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹرم آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، یہ جو کرہا کی ٹرم ہے یہ فقہا نے بھی استعمال کی ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، مکروہ، کرہا سے ہی نکلا ہے مکروہ۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے قریب ہے، مکروہ تنزیہ وہ ہے جس میں ہلکی قسم کی کراہت اور ناپسندیدگی موجود ہے، تو وہ بھی ٹرم فقہا نے یہاں سے لی ہے۔ اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً وہ خوشی سے کرے، وکرہا یا وہ مجبور ہو کے کرے، وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ وہ بات ہے جو مفسرین نے کی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، واو کا معنی اور، ظلال کا معنی سایہ، ہم ان کا، اور کائنات کی ساری چیزوں کے جو سائے ہیں وہ بھی، بالغدو، صبح کے وقت بھی، والآصال اور شام کے وقت بھی۔ اب آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تب بھی سایہ چیزوں کا طویل ہوتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے سورج تو پھر بھی چیزوں کا سایہ بڑا طویل ہو جاتا ہے، تو وہ سجدے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور کائنات کی تمام چیزوں کے سائے، بالغدو، صبح کے وقت بھی، والآصال اور شام کے وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، خواہ وہ خوشی سے ہوں خواہ وہ مجبوراً ہوں، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ نے ان کے سر اپنی بارگاہوں میں جھکا لی ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے جی، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وکرہا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور ایک سٹنگ میں اگر آپ آیت سجدہ 2-3 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ پھر ایک ہی لازم ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں سجدے ہیں اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کر 14 بھی پڑھ لیں تو سجدے 14 ہیں،
اور ایک کو ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ زیادہ دفعہ بھی پڑھ لیں تو ایک سجدہ بھی کفایت کر جائے گا. بغیر قیام، بغیر تکبیر تحریمہ، بغیر قیام، بغیر قرات، بغیر سجود کے ایک سجدہ کرنا، یہ نیت اس کے ساتھ کہ میں سجدہ کرتا ہوں اس لیے کہ جو آیت سجدہ آئی ہے اس کو میں نے پڑھا ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، یقیناً اس کے سامنے آ جائے. اور کچھ حضرات دوست ایسے بھی کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے سائیڈ پہ رکھ کے فوراً سجدہ کر لیتے ہیں، تو آپ قرآن کی تلاوت کنٹینیو رکھیں، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی تلاوت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ سجدہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے سجدے میں. قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرعا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے ذرا سوال کر کے پوچھ لیں بڑے قریب ترین ان کی فہم کے مطابق کہ زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ خود کہیں گے کہ ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کے ہاں ایک مسئلہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ حج بھی کرتے تھے مشرکین، لیکن ان کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ لا شریک لک، تیرا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن جس کو تو اپنا شریک بنا لے وہ پھر تیرا شریک ہے. اور لات منات اور حبل یہ اللہ کے شریک ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو شرکت کی خود اجازت دی ہے. تو اللہ فرما رہے محبوب آپ پوچھیں زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ اس کا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر آگے مزید مثال آ رہی ہے. کل محبوب آپ فرما دیجئے، پوچھئے، کہہ دیجئے مر رب السماوات والارض، انٹیروگیٹو اور سوالیہ سینس ہے. من کون ہے، رب پالنے والا، پروردگار، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، زمین اور آسمانوں کا پروردگار کون ہے، ان کا پالنے والا کون ہے. قل اللہ، محبوب آپ انہیں خود ہی جواب بھی فرما دیں، قل اللہ، آپ محبوب ان کو فرمائیں کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے. خالق اور پروردگار میں فرق ہے. خالق وہ ہے جو نہ ہونے سے ہونے میں لے آیا، خالق وہ ہے جو نہ ہونے سے ہونے میں لے آیا، لیکن رب وہ ہے جو پھر ہونے سے لے کر اس کے کمال اور زوال تک گریجولی جتنی منازل طے کروائے وہ رب ہے. اور کائنات میں قریب ترین جو اللہ کی قدرت ہے وہ اس کے خالق کے ساتھ تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کے پروردگاری اور اس کے رب ہونے کے زیادہ ساتھ ہے. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ جس کو یاد ہو جب میں پیدا ہوا تھا 10 دنوں کا تھا؟ کسی کو بھی نہیں یاد. تو پتہ چلا کہ ہمارا جو خالق ہے اس کی جو خالقیت ہے وہ ہمیں بھول بھی سکتی ہے ان اویئر ہوتے ہوئے، لیکن اس کی پروردگاری کبھی انسان کو بھول نہیں سکتی، اس کا رب ہونا کبھی بھول نہیں سکتا. خالق تو ہے جی نہ ہونے سے ہونے میں لانے والا، یعنی پہلے چیز نہیں تھی اور اس نے کریٹ فرما دی، تخلیق فرما دی. اور بدی جو ہے اس کا بدی اور ثانی اس کا معنی بھی ہے بنانے والا. اس کی مثال یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونے میں اللہ تعالیٰ لے آیا، وہ خالق ہے، لیکن ہونے میں بھی اس کی مختلف کیفیات ہیں. مثلا آپ انسانی تخلیق دیکھیں تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ گریجولی ترتیب پاتا رہتا ہے، تو نہ ہونے سے وہ ہونے میں آ گیا، وہ خالق ہے. لیکن اس کے سارے اعضاء ماں کے پیٹ میں بنے، اس کی جو ہے وہ بونز ہڈیاں بنی، اس کے مسلز بنے، اس کے جسم کے اوپر گوشت لوتھڑا چڑھا، یہ اس کی خالقیت سے آگے اس کا بدی ہونا ہے، اس کا فاتر ہونا ہے. نہ ہونے سے ہونے میں یک دم لانا. میں ایک اور مثال واضح کر دوں. ایک ہمارے پاس لائٹ ہے جس کو ہم 1% سے لے کر 100 تک روشنی اس سے لے سکتے ہیں، تو بٹن جب آپ آف سے آن کریں گے تو سمجھیں کہ یہ خالقیت ہے، لیکن آگے اس کی آپ سیٹنگ خود کر لیں گے، اس کا زوم کرنا، اس کی برائٹنیس، یہ ساری چیزیں پھر فاتر اور بدی کے اندر آ جاتی ہیں. کل مر رب السماوات والارض، محبوب ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے. یہ پروردگار فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ رائج ہو گیا تو رب کا معنی ہے پالن ہار، پروردگار، وہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ کسی چیز کو کمال تک پہنچانے والا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان بڑھ رہے ہیں. ایک سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھیں نا، مر رب السماوات والارض، خالق کی بات نہیں ہے کہ من خالق السماوات والارض، بن گئے اور بنانے کے بعد ختم ہو گیا کام، نہیں. زمین بھی بڑھ رہی ہے، آسمان بھی بڑھ رہا ہے. کہاں تک جائے گا؟ آپ انسانیت کی ابتدا دیکھیں تو شاید دنیا ساری موجود تھی، لیکن گریجولی انسان آگے بڑھتا رہا، براعظم کی تقسیم ہوتی گئی. ہم نے تاریخ میں پڑھا 3 براعظموں پہ اس مسلمانوں کی حکومت تھی. براعظمی 3 جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھے. آج 7 براعظم تک وجود میں آ چکے. آگے چلتے چلتے ہمارے شاید آنے والے 100 سال کے بعد لوگ کہیں انسانیت بڑی محدود تھی 2018 میں، آج تو دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے. پہلے انسان سورج چاند پہ نہیں پہنچا تھا، آج پہنچ گیا. تو رب تو موجود ہے جو اس چیز کو گریجولی بڑھا رہا ہے. اگر بڑھانے والا موجود ہے تو چیزیں بھی یقیناً
بڑھ رہی ہیں اور اپنے معاملات چلا رہی ہیں۔ قل اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، محبوب پھر ان سے پوچھئے، آپ ان کو کہیے، آپ ان کو فرمائیے، افتخذتم، کیا تم نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اولیاء، ولی، اپنے حمایتی اور اپنے مددگار، لا یملکون لانفسہم، لا یملکون، جو ملکیت نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنے لیے بھی، نفع، کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ قل حل یستوی الاعمی والبصیر، محبوب ان کو قریب ترین ہو کر مثال دیں، آپ فرمائیں حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی، ایک اندھا آدمی، والبصیر، اور بینا آدمی۔ اب یہ مثال دے کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بینا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور تم بتوں کے آگے بھی جھکتے ہو، اپنی چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں مانتے ہو ان کے نام کی۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتائیں، جیسے دنیا میں چلتے پھرتے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے اللہ اور ان کے لات، حبل، منات اور خواہشات کے رب بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حل تستوی الظلمات والنور، میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ وہ دلائل دیتا ہے جو ہر بندے کی ضرورت ہے، ایک ان پڑھ اور پڑھے لکھے ہر بندے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، کیا، حل تستوی الظلمات والنور، محبوب ان سے یہ پوچھیں کہ کبھی اندھیرے اور نور اور لائٹ اور روشنی بھی کبھی ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ کی وجہ سے وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے نور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے بصیر کے ساتھ، اور باقی کائنات میں جو ان کے معبود ہیں ان کو اللہ نے فرمایا یہ اندھے بھی ہیں اور اندھیروں میں بھی موجود ہیں، خود بھی اندھے ہیں اور اندھیروں میں بھی بھٹک رہے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، ایک اور سوال ہے جو مزید آگے آ کے انسان بھی انسان سے کر لیتا ہے کہ یار مان لیا آپ کی بات، کوئی ایسے چلتا رہتا ہوگا کام، لیکن اللہ محبوب ذرا ان سے پوچھیں کہ کوئی ایسا دنیا میں کام بھی ہے کہ آدھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوں، آدھی چیزیں ان کے خداؤں نے پیدا کی ہوں، اور مکس اپ ہو گئی ہوں چیزیں اور انہیں بھول لگ گئی ہو۔ محبوب ان سے پوچھیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے؟ تو خود ہی سوال کر کے فرما دیا اللہ نے، نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان کی اپنی کیفیت، فکر اور عمل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کیا، جعلوا، انہوں نے بنا دیے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء، شریک، انہوں نے کیا اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، اور ہوا ایسے ہو کہ خلقوا، انہوں نے پیدا کر دی ہوں چیزیں، کخلقہ، جیسے اللہ نے پیدا کی ہیں، ممکن ہے انہوں نے بھی ایسے پیدا کر لی ہوں، تو فتشابہ الخلق علیہم، اور متشابہ ہو گئی ہو کہ اللہ نے کون سی چیزیں پیدا کی ہیں اور انہوں نے کون سی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے بتوں نے اور جن کو یہ پکارتے ہیں۔ فاکمانا پس تشابہ، متشابہ ہو گئی ہو، مشتبہ ہو گئی ہوں، الخلق، جو مخلوق ہیں، علیہم، ان کے اوپر، اور شاید اس وجہ سے یہ کہتے ہوں کہ آدھی کائنات پھر اللہ کے علاوہ کسی نے بنائی ہے۔ یہ سوال کر کے تعجب والا اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، محبوب نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدھی چیزیں انہوں نے بنائی ہوں، آدھی اللہ نے، اور یہ بھول میں پڑ گئے ہوں کہ عبادت کس کی کرنی ہے۔ محبوب آپ ان کو یہ فرمائیں، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، ایسا بھی نہیں ہے کہ تھوڑی موڑی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں اور وہ بھی عبادت کے مستحق ہو گئے۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالی، خالق کو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، واو کا معنی اور، ہوا وہ، الواحد، وہ ایک ہے، القہار، اور وہ ساری چیزوں کے اوپر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، ہر چیز اس خالق نے پیدا فرمائی ہے۔ آپ کبھی ترجمے میں غور اگر کریں تو بعض تراجم میں کل کا ترجمہ لکھا ہوا ہو کہہ دیجئے، اور بعض تراجم میں یہ لکھا ہوتا ہے فرما دیجئے، تو دونوں میں سے قرینِ قیاس ترجمہ کون سا ہے؟ جب ہم کل کا مفہوم مخلوق کے اعتبار سے لیں گے تو پھر اللہ کے حبیب مخلوق کو کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے حبیب کو کچھ فرما رہا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ محبوب کہہ دیجئے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں نا کل، محبوب آپ کہہ دیجئے، تو اللہ کا آرڈر رسول اللہ تک ہے، کہہ دیجئے۔ لیکن جب رسول کہہ رہے ہیں تو ادب کا معاملہ یہ ہے پوری کائنات کے لیے کہ حضور کی طرف جب نسبت ہو تو کیا کہا جائے؟ محبوب آپ ان کو فرما دیجئے۔ تو دونوں معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کل فرما دیجئے اور کل کہہ دیجئے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ الواحد القہار، اور وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اب 3-4 مثالیں اور دی ہیں، میں رات کو تفاسیر پڑھ رہا تھا، بڑی اس کے اوپر پڑھے لکھے جو مفسرین ہیں جدید، انہوں نے بڑی کمال گفتگو کی ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ،
کہ دنیا میں قائم باقی کون رہے گا کہ جو انسانیت کے لیے مفید بن کر رہے گا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 مثالیں دے کر یہ کہا ہے کہ انسانیت کی نفع رسانی یہ اللہ کا مقصود ہے۔ اس نے نبی کیوں بھیجے؟ انسانیت محفوظ ہو جائے، انسانیت اپنے لیے کم از کم باقی رہ جائے، کائنات کے لیے باقی رہ جائے۔ 3-4 مثالیں وہ دی۔ پہلی مثال یہ ہے، بارش برستی ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کا عرفان، اللہ کا حکم لے کر آئے۔ وادیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، وادیاں بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن وادیوں میں جب پانی بہتا ہے تو 2 طرح کا پانی بہتا ہے۔ بڑی پیاری مثال ہے قرآن کی کہ جب پانی بہتا ہے تو جو روڑی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کے اوپر تیر کر بہہ کے چلی جاتی ہیں، اور جو جھاگ ہے وہ جھاگ ہی رہتا ہے، اصل چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک مثال اور دی کہ جس چیز سے تم سونا اور چاندی کے اپنے زیورات بناتے ہو، جب اس کو تم پگھلاتے ہو تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو پگھل کر اوپر آ جاتا ہے اور ایک وہ جو نیچے رہ جاتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ جو نیچے رہ جانے والی چیز ہے، لیکن تمہیں جو نظر آ رہی ہے اور جس سے تم بڑے متاثر ہو رہے ہو وہ اس کی ظاہری چمک اور دمک ہے۔ اللہ فرما رہے ظاہری چمک دمک پہ نہ جاؤ، بلکہ اس کیفیت میں جاؤ جو کیفیت تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر آگے مزید مثال آتی ہے تو واضح ہو جائے گی بات۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ ایک مثال ہے جی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ یہ دوسری مثال ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ۔ یہ ایک درمیان میں چھوٹا سا جملہ فرمایا اور پھر آخری بات کہہ دی، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہ ذرا آپ مثالیں سنیں۔ اللہ وہ ہے انزلہ، جس نے نازل فرمایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فسالت اودیتن جب پانی برسایا، بارشیں اتری، فسالت بہنے لگ پڑی، اودیتن وادیاں، اسی سے ہم اردو والا لفظ بھی بناتے ہیں وادی، وادیاں بہنے لگ پڑی، چشمے بہنے لگ پڑے، بقدرہا اپنے اپنے اندازے کے مطابق، بڑا تھا تو بڑی وادی بہ نکلی، چھوٹا تھا تو چھوٹی وادی بہ نکلی۔ وہ کیفیت ذہن میں لائیں، اللہ کی تعلیمات آ گئیں۔ ایک بڑی وادی تھی، ابو بکر کی وادی بن گئی۔ ایک وادی وہ تھی جو وادی تھی لیکن ابو جہل کی کیفیت میں بہنے لگ پڑی، تو اللہ نے بارشیں نازل فرما دی، اس کی رحمتیں اور فضل اور عرفان آ گیا، لیکن اپنے اپنے اندازے کے مطابق چیزیں بہتی گئیں۔ فاحتمل السیل زبدا، فا کا معنی پس احتمل اٹھا لیا، السیل سمندر نے، اس پانی نے، زبدر رابیہ، زبدر رابیہ اٹھی ہوئی جھاگ اس پانی نے اٹھا لی اور وہ آگے تک بہتے ہوئے چلے گئے۔ دوسری مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ما کا معنی جو، یوقدون وہ تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، علیہ جس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ، ابتغاء چاہتے ہوئے، حلیۃ زیور، ہلیا عربی میں زیور کو کہتے ہیں۔ زیور بنانے کے لیے جب وہ چیزوں کو آگ میں پگھلاتے ہیں تو میل کو چیل تو اوپر سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ ظاہری چمک دمک پہ رہ جاتے ہیں، اصل چیز تو وہ ہے جو اس کے نیچے موجود ہے۔ او متاع زبد مثلہ، یا اور دیگر سامان بنانے کے لیے جب وہ چیزوں کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ ستھری ہو کے جب باہر نکلتی ہے، اس کے اوپر سے جھاگ اور چیزیں اتر جاتی ہیں۔ یہ جو جھاگ ہے یہ مثال ہے کفار اور مشرکین کے اعمال کی اور ان کے اٹریکشن کی۔ ہم بھی اگر دیکھیں تو ہماری ظاہری نظر انسان کی اس کی ظاہری خوبصورتی پہ پڑتی ہے، وہ خوبصورتی کے بجائے کہتے ہیں کہ خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھتا، خوبصورتی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہے وہ جھاگ کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ جھاگ کی طرح نہیں ہے۔ جھاگ تو چلی جانے والی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تو جھاگ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فضل اس کے نیچے پوشیدہ ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے، الحق کا حق کی، والباطل اور باطل کی، کہ جب تم برتن اور سونا چاندی زیور بناتے ہو تو جھاگ ہے باطل، کیونکہ جھاگ تمہارا مقصود نہیں ہے، تمہارا تو اصل اوریجنل کیپیٹل گولڈ یہ تمہارا سرمایہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تمہاری بھٹی سے باہر نکل کر جاتی ہیں، لیکن آنکھوں کو خیرہ وہ کرتی ہے۔ وادیاں جب بہتی ہیں تو نیچے والا پانی اصل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر والی جو چیز ہے وہ اس کو اللہ نے باطل سے مثال دی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، فا کا معنی پس، اما بہرحال، الزَّبَدُ جو جھاگ ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فا کا معنی پس، یذہب یہ ہو جاتی ہے، جفاء خشک،
جفا یجفو کا معنی ہے خشک ہونا، کہ جھاگ تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جایا کرتی ہے لیکن جو نیچے والا میٹر اور مٹیریل ہے وہ تو باقی رہ جاتا ہے۔ اگلے جملے میں مزید آسانی پیدا کر دی، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وَأَمَّا واو کا معنی اور، اما بہرحال، ما ينفع الناس جو نفع دے گا، الناس لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فا کا معنی پاس، يَمْكُثُ وہ ٹھہرے گا، رہے گا، فی الارض زمین میں، جو لوگوں کو نفع دے گا وہ زمین میں باقی رہے گا، جو لوگوں کو نفع نہیں دے گا وہ زمین میں کبھی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، رسول اللہ کا نام، محدثین کا نام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا نام کیوں ہے؟ یہ کس کے مخلص تھے؟ انسانیت کے مخلص تھے۔ آج میں اس لیے کہتا ہوں اسلام تو بعد کی بات ہے، آپ پہلے انسانیت پہ آ کر اگر میرٹ پہ بات کریں تو انسانیت کے کتنے جو ہیں وہ دوست دنیا میں موجود ہیں، ہمارے بچوں کی گولی ٹافی سے لے کر ہمارے بڑے، میں تو چونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں مجھے یہ چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، ہمارے نوجوان نسل کے لیے ہمارے جو مشروبات اور ڈرنکس ہیں اور بڑا فیسیلیٹیٹ کر کے ہمارے بچوں کو برباد کیا جاتا ہے، ایک گولی ٹافی سے لے کر بڑی چیزوں تک موسٹلی چیزیں ہماری گلی محلے میں ہمیں بہت ناقص نظر آتی ہیں۔ تو انسانیت کے ساتھ یہ خیرخواہی نہیں ہے۔ دودھ کتنے لوگوں کو خالص مل جاتا ہے، پانی کتنے لوگوں کو خالص مل جاتا ہے، گندم کتنے لوگوں کو خالص مل جاتی ہے۔ کل پرسوں فیس بک پہ کسی نے ٹیگ کیا، بڑی پیاری بات، کہ کام انسان وہی کر رہا ہے جو آج سے 200 سال پہلے تھے لیکن شکل بدل گئی ہے۔ پہلے عورتیں گھڑے سر پہ لے کر پانی بھرنے جاتی تھیں، آج وہ بڑی اعلیٰ سی 500 کی بوتل لے کے کہتا ہے جی میں بچوں کے لیے پانی لے کر فلٹر پہ جا رہا ہوں۔ تو کیفیت وہ ہے، انسان اپنے لیے سٹرگل کر رہا ہے اپنے معاملات، لیکن زمین میں نام صرف اسی کا رہے گا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اب مذہب کو اگر لے آئیں تو مذہب کا بھی مدعا اور مقصود کیا ہے؟ انسانیت کے ساتھ خیرخواہی۔ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، خیرخواہی کس کی؟ انسانیت کی، باقی چوری نہیں کریں گے۔ کوئی کسی کی عزت کے اوپر اگر ہاتھ ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے ہمسائے یا کسی کی بیوی کے ساتھ، اسلام کہتا ہے میں اس کا زندہ رہنا ہی پسند نہیں کرتا، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کے سٹروننگ کر کے اس کو ہلاک کر دو۔ کیوں؟ خیرخواہی کس کی ہے؟ انسانیت کی۔ لیکن جب چھوٹی نظر والا بندہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر ایک بندے کے ہاتھ کٹنے پہ جاتی ہے، لاکھوں کی عبرت پہ نہیں جاتی۔ جب چھوٹی نظر سے انسان دیکھتا ہے تو پھر ایک بندے کے مرنے پہ اس کی نظر جاتی ہے کہ اسلام اتنا شدید مذہب ہے جو ہینگ کر دیتا ہے لوگوں کو، اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ آدمی تو پتھر مار کے مار دیتا ہے۔ اس کے دل میں رحم کتنے انسانوں کو دیکھ کر ہے؟ مرنے والا ایک۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے مرنے والے ایک کو نہ دیکھو، بچنے والے لاکھوں کو دیکھ لو، تمہارا معاشرہ اس کے اندر جان آ جائے گی۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی یونیک ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، کذالک اسی طرح یضرب، اللہ بیان فرماتا ہے الامثال، مثالوں کو۔ ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور انسان جب مثال دیتا ہے تو گویا کہ اپنے نظریے کو اس کے سامنے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیش کر رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے۔ تو ضرب یضرب کا لغوی اور لٹرل میننگ جو ہے وہ مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد بھی توحید کا موضوع ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کس کے لیے کرتا ہے؟ کل کا موضوع یہ ہے۔ اگر صرف ایک آدھ جملہ دیکھ لیں تو کل کا سیکوینس بن جائے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اس لیے یہاں جو امت کے اندر تفریق ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی، کہ کوئی دربار کو پکارتا ہے، کوئی کسی اللہ کے ولی کو پکارتا ہے، کوئی وہاں دعا کرتا ہے، ایسا کوئی کنسیپٹ الحمدللہ اہل سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی، اور کسی کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اہل سنت کے کسی مفکر، کسی مدبر، کسی مصلح اور کسی ریفارمر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ صاحب قبر کے سامنے جب جاتے ہیں تو دعا آپ نے اس کے درجات کی بلندی کے لیے کرنی ہے، نہ کہ اس کے سامنے جا کے دعا کرنی ہے کہ تو میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ دعا کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اور نظر اور منت کا جو تصور ہے وہ بھی میں نے بار بار واضح کیا کہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نظر بھی کس کے لیے ماننی ہے؟ اللہ کے لیے ماننی ہے۔ اور اپنی سارے معاملات اور مدعا، مرکز و محور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ ہاتھ ہمارے مفتی ابو سعد یہ فرماتے تھے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ رسول کی ذات کے ساتھ ایک استغاثہ اور محبت کی کیفیت میں ہے۔ اس کو بھی ہاتھ اٹھا کے دعا میں تم نہ پڑھو، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کس کے لیے؟
صرف اللہ کے لیے. اور باقی آپ کے اندر کی کیفیت ہے، جیسے آپ ماں باپ کو یاد کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں، کاش میرا باپ آج ہوتا تو میرے ساتھ اس کیفیت میں ہوتا، اللہ میرے باپ پہ مہربانی کرے، ابا جی آپ نے بڑی میری. آپ فیس بک پہ نہیں دیکھتے آج کی جدید فلموں میں، ڈراموں میں، ہمارے رسالوں میں ماں باپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ کی ذات کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہیں، لیکن پکارنا اور دعائیں اور عبادتیں صرف کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. اس سے مجھے بتائیں، اس سے بڑا کوئی عقیدہ اہل سنت کا ہو سکتا ہے؟ بس سر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، اسلام کی پہلی وہی بھی کیا ہے؟ ایجوکیٹ کرو. اقرا بسم ربک الذی خلق. میرا تو اصل موضوع اور مشن ہی یہی ہے، ہم لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئیں. اپنی ضروریات تو کم از کم پڑھ لیں، اپنی ضروریات سے بھی ہم لا علم ہیں. میں تو یہاں تک بات کہتا ہوں، ہمارے بچوں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو شادی کرنے اور ایک میاں بیوی کے قریب جانا، پاکی ناپاکی کہیں بھی آپ کھلے دماغ سے سوچیں نا، کیا ہم ان کو پڑھا دیتے ہوتے ہیں؟ تو اللہ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں نا کہ ہماری شادی ہے، بیاہ ہے. ہم لوگوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کریں کہ ہم نے جب قبر پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے. ہم جن کی وجہ سے بریلوی کہلاتے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ کی ایک پوری جلد، ٹوٹل جلدیں بھلا کتنی ہیں فتاوی رضویہ کی؟ 32 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ کی. اس میں سے نامی جلد پوری کی پوری صرف اور صرف قبور اور مزارات اور ان کے اوپر چادر چڑھانا، ان کے اوپر دعا کرنا، اصحال ثواب، کھانا پکانا، ہر چیز کو ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا. ہم تو اس کو بھی نہیں پڑھتے. یعنی کتاب الجنائز پورے کا پورا، میں اس پہ کتاب کمپائل کر رہا ہوں، 80% ہو گئی ہے الحمدللہ. انہوں نے سارے آداب وہاں پہ لکھے ہیں، ہم تو اس کو بھی نہیں پڑھتے. اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ جو ہمارے اندر نفرتیں ہیں وہ ایگریسو پن کی وجہ سے ہیں. جو جاتے ہیں وہ بھی ضد کر کے، اور جو منع کرتے ہیں وہ بھی ضد کر کے. ایجوکیشن مقصود نہیں ہے. تو بڑے بڑے میں نے دیوبند سیکٹ کے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ جمعرات کو چلے جائیں حضور داد صاحب کی قبر انور پہ وہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں، ان کو اصحال ثواب کرتے ہیں، لیکن مانگنا تو صرف کس سے ہے؟ ہم نے اللہ سے ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہی سکھایا ہے کہ تم نے مانگنا اللہ سے ہے. باقی تم قبر پہ جاؤ فاتحہ کے لیے، اصحال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور یہ شو کرو کہ جو مشن تمہارا تھا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ وہ مشن ہمیں بھی عطا فرما. اصل مقصود تو یہ ہے، لیکن ایجوکیشن نہیں. ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہر معاملے میں ہم آگے ہیں بھائی. ہم انسانوں کو انسانیت بھی تو سکھا دیں. میں پیٹتا ہوں بطور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے. بچیاں بچے پڑھ گئے، سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے، جینٹل مین ہو گئے، اعلیٰ ڈگریاں آ گئیں، کپڑے پہننے کا ڈھنگ بھی آ گیا، لیکن میاں بیوی کا نباہ کیسے ہوگا یہ ایجوکیشن جدید ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ نہیں جانتا. آپ اگر عدالتوں میں چلے جائیں، پڑھا لکھا طبقہ خلا اور طلاق میں 80% ملوث ہو گیا ہے. لو میرج کی بھی بھرمار ہے اور خلا اور طلاق کی بھی بھرمار ہے. تو کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ ہم نے انسانیت نہیں سکھائی. ہم نے میں ڈاکٹر ہوں تو میں نے ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے، میں انجینئر ہوں تو انجینئر سے شادی کرنی ہے، بس یہ مسئلہ ہے. لیکن بھائی نباہ کیسے کرنا ہے یہ بھی تو تھوڑا سا پڑھ لو. دربار پہ کیسے جانا ہے یہ بھی تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں. تو جہاں پر ایگریسونیس ہے وہاں پر پھر مسائل ہیں. وہ وہابی کرے تب بھی مسئلہ ہے، وہ بریلوی کرے تب بھی مسئلہ ہے، وہ دیوبندی کرے وہ تب بھی مسئلہ ہے. بھئی اللہ کے بندے تو وہاں بیٹھا ہے جس گھر میں، جس کے لیے نبی نے خود فرمایا ہے کہ یہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے اوپر. تو پھر ابھی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے وہاں بیٹھنے کی اور اس جگہ پہ بیٹھنے کی. یعنی اس مزاج کو لے کے بیٹھے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال یہ مسائل ہیں. مسائل پھر بھی وہی ہیں کہ اسلام اپنے مزاج کے مطابق ہمارے پاس نہیں آ رہا. ہم اپنے مزاج کے مطابق اسلام کو لے رہے ہیں. ایز اے ہول چھتری مذہب کی ہم لے لیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.